اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بالاول کان قبلہ والآخر بالآخر یکن بعدہ الذي قصرت عن رؤیته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوہام الواصفین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسہم یظلمون۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید میں سورہ مبارکہ انعام میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن یہ لوگ ہیں جو خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ گفتگو چل رہی تھی عدل الہی میں، سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جب خداوند کریم عادل ہے تو بھلا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر زلزلہ آتا ہے اور معصوم بچے مثال کے طور پر اس میں مارے جاتے ہیں، سیلاب آتا ہے پورا کا پورا گاؤں پورا کا پورا شہر بہا کے لے جاتا ہے، یا کوئی اور آفت جو قدرتی آفت جسے کہا جاتا ہے، آندھی چلتی ہے مثال کے طور پر بجلی گرتی ہے، تو ان میں تو فقط گناہ گار افراد نہیں مارے جاتے بلکہ تو ان میں ایسے افراد بھی مارے جاتے ہیں، جیسے بچوں کی مثال دی گئی کہ اس کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، دودھ پیتا بچہ ہے مثال کے طور پر، 1 سال کا بچہ ہے 2 سال کا بچہ ہے، اس نے تو ابھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مارا جاتا ہے۔ یہ سوال اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ اگر خداوند کریم عادل ہے تو پھر کیوں خداوند کریم یہ زلزلہ بھیجتا ہے مثال کے طور پر، یا سیلاب آ جاتا ہے، یا آندھی چل جاتی ہے، یا مثال کے طور پر بجلی گرتی ہے؟ کیا وجہ ہے جس میں اتنی بڑی تعداد میں ہلاکت ہوتی ہے؟ تو یہ خداوند کریم کیسا عادل ہے کہ جس نے انسان کو خلق کیا تھا کہ وہ یہاں پر اس دنیا میں آئے، زندگی گزارے، اور دوسری طرف سے وہ آفات بھی بھیج رہا ہے کہ جو انسان کی موت کا سبب، انسان کی ہلاکت کا سبب، پوری نسلوں کی ہلاکت کا سبب بن رہی ہیں۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے عرض کیا تھا کہ پہلی بات تو یہ کہ جو انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا حق یہ ہے کہ میں اس دنیا میں آتا اور جیتا، زندہ رہتا مثال کے طور پر، تو پہلا اشتباہ تو یہیں پر ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ میرا کوئی حق ہے۔ انسان کا کوئی حق نہیں ہے۔ خداوند کریم فرماتا ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کی جانب سے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ یعنی اللہ نے جو ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے وہ کوئی اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کے نہیں بھیجا تھا کہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں اور تمہیں 50 سال تک زندہ رکھوں گا، یا میں تمہیں بھیج رہا ہوں مثال کے طور پر 40 سال تک زندہ رکھوں گا۔ نہیں، اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور کہا کہ دیکھو یہ جان جو میں نے تمہیں دی ہے، دنیا میں بھیجا ہے، یہ جان میری امانت ہے، میں جب چاہے اسے لے لوں، جب چاہے میں اسے لے لوں، جوانی میں، بڑھاپے میں، بچپن میں، کبھی بھی خداوند کریم لے سکتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مثال کے طور پر بچہ تھا اور بچہ کیوں مر گیا، تو کیوں کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ جب جان ہی اس کی نہیں تھی، جان خداوند کریم کی تھی، تو خدا کی مرضی ہے۔ یعنی اس کو ایک مثال سے آپ یوں سمجھیے کہ اگر مثال کے طور پر میں آپ کو ایک کتاب دوں پڑھنے کے لیے امانتاً، میں کہوں کہ یہ کتاب آپ امانتاً لے لیجئے پڑھنے کے لیے، اور مثال کے طور پر 1 دن بعد آؤں اور کہوں کہ میری کتاب آپ واپس کیجئے، اب آپ کہیے کہ ابھی تو 1 ہی دن ہوا ہے۔ بھائی 1 دن ہوئے ہوں یا 2 دن ہوئے ہوں، کتاب تو میری ہے، میں نے آپ کو امانتاً دی تھی کہ یہ کتاب آپ کے پاس امانتاً آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو چاہے 1 دن ہوا ہو، چاہے 2 دن ہوا ہو، چاہے 10 دن ہوئے ہوں، چاہے 1 مہینہ ہوا ہو، چاہے 1 سال ہوا ہو، بہرحال وہ چیز آپ کے پاس امانت ہے، اور امانت خداوند کریم کی ہے، تو وہ جب چاہے لے لے،
تو یہ سوال کرنا کہ مثال کے طور پر بچہ تھا وہ مر گیا، کیوں مر گیا، ابھی تو پیدا ہوا تھا، تو انسان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ سوال کرے کہ ابھی تو وہ بچہ تھا، وہ تو خداوند کریم کی امانت تھا، خداوند کریم نے اپنے پاس بلا لیا۔ دوسری یہ بات کہ کہا جائے کہ کیوں خداوند کریم نے ان آفات کو خلق کیا، زلزلہ آتا ہے، آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، سیلاب آتا ہے، پوری فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، مثال کے طور پر وہ فصلیں جو مثال کے طور پر کتنے انسان کی غذا کا سبب بنتی تھیں، وہ پوری فصلیں سیلاب کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ تو کیوں خداوند کریم ان آفات کو خلق کرتا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس علم بہت تھوڑا ہے، ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے تمہیں علم نہیں دیا مگر یہ کہ بہت تھوڑا علم۔ ہم اپنے محدود علم کی بنیاد پر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے یا یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے، حالانکہ اگر ہم اپنے محدود علم سے باہر نکلیں اور ہمیں معلوم ہو کہ یہ جو کام جو فی الحال ابھی ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے ہماری بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے راحت کا سبب بنے گا، تو وہ کام کبھی بھی ہمیں برا نہیں لگے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں کہ مثال کے طور پر کسی کا گھر ایک ایسی جگہ پر بنا ہو کہ اگر اس گھر کو مثال کے طور پر مسمار کر دیا جائے تو وہاں سے سڑک نکل سکتی ہے اور اس سڑک سے بہت سارے لوگ استفادہ کر سکتے ہیں، راستہ بہت مختصر ہو سکتا ہے۔ اب اگر حکومت کہے کہ بھئی یہ گھر آپ کا گرے گا، کیوں گرے گا؟ کیونکہ یہاں سے سڑک نکلے گی جو متصل ہوگی مثال کے طور پر ہائی وے سے، اور لوگوں کا راستہ چھوٹا ہو جائے گا۔ اب اگر یہ شخص یہ سمجھے کہ کیونکہ میرا گھر گر رہا ہے، جس کا گھر ہے ظاہر سی بات ہے وہی سمجھے گا کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کہ میرا گھر گر رہا ہے، لیکن اگر اپنے علم جو محدود علم ہے اس سے باہر نکل کے تھوڑا سا سوچے کہ بھائی صحیح ہے ایک گھر گرے گا لیکن اس سے فائدہ کتنوں کو ہوگا؟ بہت سے افراد ہیں کہ جن کے لیے راستہ مختصر ہو جائے گا۔ تو ہمارا علم محدود ہے۔ دوسری بات، ہم اپنے ذاتی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے یا برا ہے، یعنی کیونکہ میرا گھر گر رہا ہے لہٰذا مجھے برا لگ رہا ہے، لیکن جو میرے قریب کے لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ اچھا کام ہو رہا ہے بھائی، یہ گھر گرے گا تو سڑک نکلے گی۔ ان کو کیوں اچھا لگ رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کا گھر نہیں گر رہا۔ مجھے کیوں برا لگ رہا ہے؟ کیونکہ میرا گھر گر رہا ہے۔ لیکن اگر ایک اجتماعی مفاد کو اہمیت دی جائے ذاتی مفاد کے اوپر، فردی مفاد کے اوپر، تو ہر شخص یہ کہے گا کہ بھائی یہ کام ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس میں بڑا فائدہ ہے۔ صحیح ہے مثال کے طور پر کسی فرد کا نقصان ہے، لیکن یہ فرد کا نقصان فائدے کا سبب بن رہا ہے اجتماع کے، بہت سارے لوگوں کے۔ تو جو مصلحت عامہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ایک کام کو دیکھا جائے تو کہا جائے گا کہ یہ کام اچھا ہے، لیکن اگر اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو کہا جائے گا کہ یہ کام برا ہے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ایسا ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں بری لگے لیکن وہی چیز تمہارے لیے بہتر ہو۔ تو جب ہم خداوند کریم کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ خداوند کریم حکیم ہے، یعنی اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، وہ بغیر مصلحت کے کوئی کام نہیں کرتا۔ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین کو بیہودہ خلق نہیں کیا، عبث خلق نہیں کیا۔ کیوں عبث خلق نہیں کیا؟ اس لیے کہ عبث کام خداوند کریم سے قبیح ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص آپ کے سامنے بیٹھے اور کوئی بیہودہ کام کرے، بیہودہ سے مراد یعنی ایک ایسا کام کرنا شروع کر دے جس کا کوئی مقصد نہ ہو، تو آپ اس کو کہیں گے کہ کیا کام کر رہا ہے، کیونکہ آپ کی نگاہ میں آپ کی عقل یہ کہے گی کہ یہ چیز بری ہے، یہ کام برا ہے، کہ بغیر مقصد کے کوئی کام انجام دینا، بغیر ہدف کے۔ تو خداوند کریم جب حکیم ہے یعنی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے خداوند کریم کے کام میں، اگرچہ کہ ہمیں وہ مصلحت سمجھ میں نہ آئے یا وہ مصلحت ہمارے ذاتی نقصان میں ہو، لیکن ایک پورے اجتماع کے لیے، پوری انسانیت کے فائدے میں ہوں، تو کیوں خداوند کریم وہ کام نہیں کرے گا؟ یقیناً خداوند کریم وہ کام کرے گا۔
تو جب ہم کہتے ہیں کہ خداوند کریم حکیم ہے، اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، تو یقیناً اس آندھی میں، اس طوفان میں، اس زلزلے میں، اس سیلاب میں ایک مصلحت ہے جو خداوند کریم اس کو جانتا ہے۔ اب وہ مصلحت کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید میں بیان ہوا کہ ظہر الفساد فی الارض فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں اور سمندروں میں، پانی میں فساد ظاہر ہوا کس وجہ سے؟ جو لوگوں نے کام انجام دیے۔ یعنی ایک علت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو سیلاب آ رہا ہے، یہ جو زلزلہ آ رہا ہے، یہ جو بیماری آ رہی ہے، وبائی بیماری آ رہی ہے، اس کا سبب خود انسان کے اعمال ہوں۔ انسان کے اعمال تاثیر رکھتے ہیں، انسان کے ہر عمل کی تاثیر ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اس کا گناہ ہے فقط میرے اوپر، آخرت میں اس کا گناہ مل جائے گا، نہیں۔ جھوٹ کی ایک تاثیر ہے جو انسان کے جسم میں، انسان کے عادات میں ظاہر ہو رہی ہے۔ اگر کوئی شخص حرام غذا کھا رہا ہے تو اس کا فقط مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو فقط گناہ ملے گا۔ جب غذا حرام کھائے گا تو اس کی تاثیر ہوگی، اسی حرام غذا سے اس کا گوشت اور اس کا خون بنے گا۔ جب حرام غذا سے گوشت و خون بنے گا تو اس کی تاثیر ہوگی۔ جیسے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے جب بہت خطبے دیے، عصر عاشور تک امام خطبے دیتے رہے اور یزیدی لشکر کے سر پہ جوں تک نہ رینگی، تو امام نے یہی کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم پر میری باتوں کا اثر کیوں نہیں ہو رہا، اس لیے کہ جو تمہارے پیٹ ہیں، تملأ بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ، تمہارے شکم حرام سے بھر چکے ہیں، لہٰذا میری باتوں کا تم پر اثر نہیں ہوگا۔ تو بہرحال انسان جو کام کر رہا ہے اس کی تاثیر ہے۔ تو یہ جو زلزلہ آ رہا ہے، یہ جو طوفان آ رہا ہے، یہ جو آندھی آ رہی ہے، یہ جو وبائی امراض آ رہے ہیں، بہرحال اس کے کہیں نہ کہیں ایک سرا خود انسان کے اعمال ہیں۔ جب بے حیائی ایک معاشرے میں پھیل جائے، جب فساد ایک معاشرے میں، اخلاقی فساد ایک معاشرے میں پھیل جائے، تو پھر اس معاشرے کو جگانے کے لیے، وہ معاشرہ جو کہ غفلت کی نیند سویا ہوا ہے، وہ معاشرہ جو یہ سمجھ رہا ہے کہ اب کوئی خدا نہیں ہے، وہ معاشرہ جو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، ایسے معاشرے کو جگانے کے لیے بہرحال کچھ زلزلہ دینا ضروری ہے۔ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو جھٹکا جاتا ہے، اس کو ہلایا جاتا ہے تاکہ وہ جاگ جائے۔ تو یہ جو زلزلہ اور آندھی اور طوفان اور سیلاب گویا یہ اس چیز کا کام کرتے ہیں کہ انسان کو خواب غفلت سے بیدار کرتے ہیں کہ اے انسان، تو جو سمجھ رہا ہے کہ تو جو چاہے کر لے، تیرا کوئی خدا نہیں ہے، جتنے اخلاقی فساد کرنا چاہتا ہے کر لے، یا وہ ظالم شخص جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہی حاکم ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی سپر پاور نہیں ہے، تو اس کو بہرحال دکھانا تو پڑے گا یہ کون سپر پاور ہے۔ اگر تو اتنا ہی سپر پاور ہے تو اس کرونا کو روک کے دکھا دے، اتنا ہی سپر پاور ہے تو اس سیلاب کو روک کے دکھا دے۔ اتنی علم نے اور سائنس نے ترقی کر لی ہے، لیکن ابھی تک یہ سبب نہیں ڈھونڈ پائے کہ زلزلہ آتا کس سبب سے ہے، کیسے آتا ہے، یا مثال کے طور پر یہ اتنا اندازہ نہیں لگا پائے ہیں کہ جس جگہ زلزلہ آنے والا ہوتا ہے پہلے سے اس کی خبر دے دیں۔ بارش کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر کل بارش ہوگی یا کل بارش نہیں ہوگی، یا فلاں جگہ بارش ہوگی فلاں جگہ بارش نہیں ہوگی، وہ بھی قطعی نہیں ہے۔ لیکن زلزلے کے بارے میں تو بالکل ہی بتا نہیں سکتے ہیں کہ فلاں جگہ آئے گا، اس وقت آئے گا اور اس وقت نہیں آئے گا۔ تو یہ بہرحال قدرت کی نشانی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس معاشرے کو کہ جو فساد اخلاقی میں ڈوبا ہوا معاشرہ ہے، اس کو جگانے کے لیے بہرحال جھنجھوڑنا ضروری ہے۔ تو یہ جو فلسفہ، یہ جو زلزلہ اور سیلاب اور آندھی و طوفان آ رہے ہیں، ان کا کام جھنجھوڑنے والا کام ہے۔ ایک یہ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے، یعنی جو بھی نقصان تمہیں پہنچ رہا ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے۔ وَيَعْفُ عَنِ الْكَثِيرِ، اور تمہیں تو شکر ماننا چاہیے کہ خداوند کریم بہت سے اعمال سے درگزر کرتا ہے۔ یعنی اگر
تمہارے ایک ایک برے اعمال کے بدلے میں خداوند کریم اسی دنیا میں جزا دینا چاہے تو تم نابود ہو جاؤ گے۔ بہت سے اعمال سے خدا چشم پوشی کرتا ہے، بخش دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس کا اثر تمہیں دنیا میں نہیں دکھاتا، لیکن بہرحال کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کا اثر دنیا میں دکھانا پڑتا ہے تاکہ انسان خواب غفلت سے بیدار ہو۔ تو ایک جو مصلحت ہے اس کام میں کہ خداوند کریم زلزلے کو بھیج رہا ہے، آندھی کو بھیج رہا ہے، طوفان کو بھیج رہا ہے، اس میں یہ ایک مصلحت یہ ہے کہ انسان بیدار ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ وہ انسان جو اللہ سے دور جا چکا ہے، اپنے خالق سے دور جا چکا ہے، اپنے رازق سے دور جا چکا ہے، وہ یہ سمجھے کہ نہیں، کوئی ہے قدرت مند ہستی کہ جس کی طرف مجھے رجوع کرنا ہے۔ یہ ایک کام، ایک مصلحت۔ دوسری مصلحت اس آندھی اور طوفان اور زلزلے میں کیا ہے؟ دوسری مصلحت امتحان الہی ہے۔ یہ بہرحال سنت الہی یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو دار ابتلا قرار دیا ہے۔ دار ابتلا یعنی امتحان کا گھر۔ ہم جو اس دنیا میں جی رہے ہیں یہ کمرہ امتحان ہے۔ جب کمرہ امتحان ہے تو اس کا مطلب امتحان تو لیا جائے گا۔ اب ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے، کبھی فردن امتحان لیا جاتا ہے، کبھی ایک معاشرے کا بما ہوا معاشرہ امتحان لیا جاتا ہے، کبھی میرا امتحان لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مجھے مال نہ دے کر، مجھے اولاد نہ دے کر، مجھے کسی بیماری میں مبتلا کر کے خداوند کریم میرا امتحان لے رہا ہے۔ اور کبھی ایک پورے معاشرے کا امتحان ہوتا ہے کہ اگر یہ اس پورے معاشرے کے اوپر کوئی آفت آ گئی تو آیا یہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جیسے کہ ابھی حالات چل رہے ہیں، کرونا سب کے سامنے ہے، کتنے افراد بے روزگار ہو چکے ہیں، کتنے افراد کا روزگار ختم ہو چکا ہے، کتنے افراد کے گھر کھانا کھانے کو نہیں ہے۔ حالانکہ ایک مصیبت ہے، لیکن جہاں ایک مصیبت ہے وہیں پر امتحان بھی ہے ان لوگوں کا کہ جو لوگ مالدار ہیں، جن کے پاس مال موجود ہے، کہ آیا اس مصیبت میں یہ ان لوگوں کی جو نادار ہو چکے ہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، یہ ان کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ بہرحال ان کا امتحان ہے۔ جہاں ان کا امتحان ہے وہاں ان کا بھی امتحان ہے کہ آئے یہ فقر پر صبر کرتے ہیں نہیں کرتے، یا صرف گلہ و شکوہ کرتے رہیں گے خداوند کریم کی بارگاہ میں۔ تو امتحان الہی ہے دوسری مصلحت کہ خداوند کریم یہ جو سیلاب کو بھیج رہا ہے، جو پورا کا پورا مثال کے طور پر گاؤں لے کر جا رہا ہے، برباد کر رہا ہے لوگوں کو، اس میں امتحان ہے۔ خداوند کریم دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا یہ میرے صابر بندے ہیں یا میرے شاکی بندے ہیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کیا ان لوگوں کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کا کوئی امتحان نہیں ہوگا؟ ہم نے تو ان سے پہلے والوں کا بھی امتحان لیا ہے، اور امتحان کیوں لیا ہے؟ تاکہ خداوند کریم یہ دیکھے کہ کون اپنے دعوی ایمان میں سچا ہے اور کون اپنے دعوی ایمان میں جھوٹا ہے۔ تو ایک دوسری مصلحت جو بیان کی گئی وہ یہ کہ خداوند کریم ان آفات اور بلا کو بھیجتا ہے تاکہ انسان کا امتحان ہو سکے، پورے معاشرے کا امتحان ہو سکے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم ضرور بضرور تمہارا امتحان لیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کس چیز کے ذریعے سے؟ خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، پھلوں کی کمی کے ذریعے سے، نفسوں کی کمی کے ذریعے سے، اموال کی کمی کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیں گے، ضرور بضرور امتحان لیں گے۔ اور صابر بندوں کو بشارت دے دو۔ وہ صابر بندے کون؟ کہ جب ان تک کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو کچھ تھا ہی نہیں۔ جب ہمارا کچھ تھا ہی نہیں تو شکوہ کیسا؟ یعنی فرض کیجئے کہ مثال کے طور پر سیلاب میں میرا گھر ڈوب جائے، تو اگر میں نے یہ سوچا ہوا ہے، میری تھنکنگ یہ ہے کہ یہ جو گھر ہے یہ خدا کا عطا کیا ہوا ہے، اس کا میں مالک نہیں ہوں، تو میرے لیے کتنا آسان ہو جائے گا یہ سہل کرنا، یہ اس مصیبت کو برداشت کرنا کہ جو چیز میری تھی نہیں وہ چلی گئی میرے ہاتھ سے، تو جو میری چیز تھی نہیں تو اس پہ رونا کیسا؟ تو یہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون یہ بڑی حوصلہ دینے والی آیت ہے۔ اگر انسان اس کے معنی کو
اپنی زندگی میں مجسم کر لے کہ میں جو کچھ بھی ہوں اللہ کا ہوں، میرا اپنا کچھ نہیں ہے۔ تو ایک دوسری مصلحت جو بیان کی گئی وہ یہ کہ انسان کا امتحان لیا جائے۔ تیسری ایک مصلحت جو بیان کی گئی وہ یہ کہ جب نعمت انسان کے پاس فراوان ہو تو انسان کو نعمت کی قدردانی نہیں ہوتی۔ آنکھیں سلامت ہیں، کان سن رہے ہیں، زبان بول رہی ہے، تو انسان ان نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتا۔ ان آنکھوں سے حلال چیزیں بھی دیکھتا ہے، حرام چیزیں بھی دیکھتا ہے، زبان سے وہ باتیں بھی کہتا ہے جو نہیں کہنی چاہیے، وہ باتیں بھی کرتا ہے جو کرنی چاہیے، کان سے وہ باتیں سنتا ہے جو نہیں بھی سننی چاہیے، وہ باتیں بھی سنتا ہے جو سننی چاہیے۔ تو جب نعمت بہت فراوان ہو اور مفت مل جائے تو انسان کو قدر نہیں ہوتی، لیکن جب وہ نعمت انسان سے چھین لی جاتی ہے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ تو نعمت کی قدردانی کے لیے خداوند کریم یہ آفات بھیجتا ہے۔ جب تک گندم اگ رہی تھی فصل میں، فصل بہت شاندار اگ رہی تھی، تو لوگ اسراف کر رہے تھے، کھانا ضائع ہو رہا ہے، روٹی ضائع ہو رہی ہے۔ شادی حالوں میں آپ جا کے دیکھیے حالت کیا ہے، آخر میں جو کھانا بچ جاتا ہے، جتنا کھانا نہیں ہے اتنا پلیٹ میں نکال لیتے ہیں۔ یہ اسراف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نعمت کی قدردانی نہیں ہو رہی ہے، نعمت کو حقیر شمار کیا جا رہا ہے۔ جب نعمت کو حقیر شمار کیا جاتا ہے تو خداوند کریم بلا کو بھیجتا ہے، مصیبت کو بھیجتا ہے، تاکہ انسان کو اندازہ ہو کہ یہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے جو خداوند کریم نے مجھے دی ہے۔ اب تک کی فصلیں بہت اچھی ہو رہی تھیں، گندم کی فصلیں بہت اچھی اگ رہی تھیں، لیکن اب جب سیلاب آ کے پوری کی پوری فصل کو برباد کر گیا، اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ گندم جسے میں سمجھ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے میرے لیے۔ تو نعمت کی قدردانی کے لیے خداوند کریم آفات کو بھیجتا ہے تاکہ انسان کو نعمتوں کی قدر ہو سکے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔